تھے آج کی صورتحال میں اب اس پوری صورتحال کا ایک انڈیپینڈنٹ آبجیکٹو تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترمہ منیزہ جہانگیر کو، سینئر نیوز اینالسٹ بھی ہیں، اپنا شو بھی ہوسٹ کرتی ہے آج ٹیلی ویژن پہ، اور پاکستان کی بہت معروف سول رائٹ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ منیزہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، آپ اپنا شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں۔ اس پوزیشن سے آپ کو پاکستان اس وقت کہاں جاتا نظر آ رہا ہے اس الیکشن ایئر میں؟ اور بہرحال یہ الیکشن ایئر ہے اور پچھلے 5 سال کی جو بھی ٹرموائل ہم نے سچویشن دیکھی وہ اپنی جگہ ہے۔ ایک بار پھر ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ اپیرنٹلی کہ یہ اسمبلی کم و بیش اپنی مدت پوری کرے گی، الیکشنز بھی ہو جائیں گے اپنے وقت پہ۔ کامران صاحب، آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا اور بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا اپنے شو کے اوپر۔ جو آج ہمیں لگ رہا ہے جس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے اور کابینہ کے اندر بھی جس قسم کا سوچ وچار ہو رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایمرجنسی لگا دی جائے اور 1 سال جو ہے اس حکومت کو اور دے دیے جائے، مگر اس کے لیے ان کو پارلیمنٹ ہی جانا ہوگا اور پارلیمنٹ سے ہی جو بھی اقدام اٹھانا ہوگا پارلیمنٹ سے اٹھانا ہوگا۔ مگر اس سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر جس قسم کا جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے، پروٹیسٹرز نے بھی بندوقیں اٹھائی ہوئی تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر بھی ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، پھر لاہور کے اندر جو ہے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو کسی بھی صورت کے اندر جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو گولی نہیں چلانی چاہیے، یہ تو بالکل ہی قابل قبول نہیں ہوگا اور یہ جمہوریت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ مگر جو لوگ جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں، پاکستان ریڈیو کو اس طریقے سے جلا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن صحیح گولی نہ چلائیں، مگر اگر حملہ ہو فوجی تنصیبات پہ، حملہ ہو جی ایچ کیو پر، حملہ ہو کور کمانڈر کے گھر پہ، حملہ ہو فوجی عمارات پہ، تنصیبات پہ، تو پھر بھی کوئی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے، اس پر کوئی جوابی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کامران خان صاحب کہ دنیا کا دستور ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں چلاتی ہیں۔ کراؤڈ کنٹرول کے اب بہت اور طریقے آ گئے ہیں جسے وہ کراؤڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز دنیا کی سب سے بہترین سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، تو کیسے انہوں نے جو ہے اس کراؤڈ کو وہ کنٹرول نہیں کر پائے؟ یا آپ کے پاس واٹر کیننز ہیں اور اسٹیٹ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے وہ کراؤڈ کنٹرول کر سکتے ہیں، پہلے میس اریسٹس کر سکتے ہیں، مگر اس طریقے سے اندھا دھند سویلینز کے اوپر گولی چلانا، یہ تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ وہ بھی عدالت کے سامنے آئیں گے، وہ بھی اپنے جلوس کو لیڈ کریں گے، تو واقعی میں یہ پہلی دفعہ ہم نے انپریسیڈنٹڈ سینز اس قسم کے اندر پاکستان کے کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے، بلکہ پی ڈی ایم نے کہا ہے، مریم صاحبہ نے ان کی بات سے بات ملائی ہے کہ دھرنے دیے جائیں گے، مظاہرے کیا جائے گا، سپریم کورٹ کا گھیراؤ ہوگا، یہ ورڈز استعمال ہوئے ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے یہ کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ جہاں پہ معاملات سیاسی معاملات حل ہوتے ہیں وہ بھی ریڈنڈنٹ ہو گئی چونکہ عمران خان صاحب باہر آ گئے، اور جو عدالت ہے ایک طریقے سے وہ بھی ریڈنڈنٹ ہو گئی چونکہ ان کے بھی معاملات جو ہے باہر سڑکوں کے پر آ گئے۔ تو اگر معاملات سڑکوں کے پر ہی طے ہونے ہیں تو کامران خان صاحب مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ سڑکوں کے اوپر پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی، جس کی زیادہ طاقت ہوگی وہی بولے گا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہی واپس جانا چاہیے سیاسی جماعتوں کو، پارلیمنٹ کے ذریعے ہی معاملات کو حل کرنی چاہیے۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا سوال ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے جس قسم کے آرڈرز دیے ہیں، صرف تجزیہ نگار نہیں بلکہ آپ لائر کمیونٹی سے بھی بات کریں تو یہ اچنبھے کی بات ہے کہ جس قسم کے سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں ان کو انصاف کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے، مگر ان کو اتنا ون سائیڈڈ نظر نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے تو یہ بھی الاؤ کر دیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مرضی کے لوگ جو ہیں
ہیں تحویل میں لے جائیں نائب میں. یہ تو پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ تحویل کے اندر آپ اپنے دوست اور یار بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ اب عدالتوں کو بھی تھوڑا سا بیلنس رہنا چاہیے, اور یہ توقع ان سے کی جاتی ہے اور ان کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے, وکیلوں کا بھی ہوتا ہے کہ جی وہ ایک طریقے سے بیلنس رکھیں. مگر جو صورتحال آج مجھے نظر آ رہی ہے, اگر یہ مزید اور سڑکوں کے اوپر جائے گی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو ادارے ہیں ان کو فنکشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کو خاص طور پہ. آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ بہت, کہ تھرو آؤٹ میں نے اپنی پروفیشنل کیریئر میں یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی عدالتی فیصلے کو جو کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہو اور ایک سیاسی جماعت کے حق میں ہو, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑی میسو کنٹروورسی آئی ہے سامنے اور بہت میسو اس میں پرابلمز ہے, بہت میسو اس میں ایشوز ہیں, اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. مگر اس کے باوجود کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی عدالت کر دے, ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج عمران خان کے لیے فیصلہ ہے جس کے اندر ان کو جو ہے وہ بیل دی گئی ہے اور ان کے لیے پروٹیکٹیو بیلز دی گئی ہیں آگے ایکسٹینڈ. دوسری جماعت مانتی ہی نہیں ہے نا, کسی صورت میں نہیں مانتی ہے, اتنا ہی کنٹروورشل بناتی ہے جتنا آج بنا رہی ہے. تو یہ بھی تو ایک ہماری ہسٹری ہے نا کہ ہم نے کبھی کسی عدالت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا ہے, اس کے آگے سر خم نہیں کیا ہے. نہیں کامران خان صاحب, آپ کا تو بہت طویل اور بہت لمبا آپ کا ایکسپیرینس ہے, مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ عابد حسن منٹو صاحب جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, آپ کے بھی پروگرام میں کئی دفعہ آ چکے میرے خیال میں پہلے, تو ان سے بھی میں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے, خاص طور پہ جو چیف جسٹسز ہیں, وہ ایک بیلنسڈ فیصلہ دیں گے. چونکہ پاکستان کے اندر یہ ہسٹری رہی ہے سپریم کورٹ کی کہ انہوں نے کبھی بھی جمہوری فورسز کا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے ہمیشہ آمریت کا ساتھ دیا ہے. تو جب میں نے کچھ جج صاحبان کا نام لیا تو انہوں نے کہا ہاں وہ ایکسیپشنز تھے, مگر زیادہ تر جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے وہ انصاف کرتے ہوئے دکھائی نہیں دی, اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ مداخلت کی. ادھر میں تھوڑا سا میں انٹرپٹ کرتا ہوں, معاف کیجیے گا. صرف عدلیہ نے آمریت کا ساتھ نہیں دیا, سیاست نے بھی آمریت کا ساتھ دیا, ہماری بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے آمریت کا ساتھ دیا. جناب نواز شریف نے جب ضیاء الحق نے محمد خان جنوجی کی حکومت ختم کی, رون ڈالی جمہوریت کو, تو ہمارے نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور پھر دیکھیں نا, صرف عدلیہ کو بیچاری کو کیوں ہم ذمہ دار ٹھہرائیں؟ اس لیے عدلیہ کو ہم ذمہ دار نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیاست دانوں نے بھی ایک رول ادا کیا ہے, مگر سیاست دان تو سیاست کر رہے تھے. عدلیہ سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے جو ہم 62-63 سیاست دانوں کے اوپر لگاتے ہیں, تو عدلیہ کے اوپر تو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ تو سیاست نہ کریں, وہ تو کم از کم انصاف کرتے ہوئے دکھائیں. ان کو تو بٹھایا ہی صرف انصاف کرنے کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے سو موٹو لینا, اور آخری بار جو میں نے سنا ہندوستان میں سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تھا 20 سال پہلے لیا تھا, تو اس طرح کے سو موٹو لینا اور اپنی مرضی کے بینچ بنانا, میں سمجھتی ہوں کہ عدلیہ کے لیے یہ بالکل صحیح نہیں ہے, خاص طور پہ ایک ایسی عدلیہ کے لیے جہاں پہ اتنے پینڈنگ کیسز ہیں اور عدلیہ اس کے پہ ہل نہیں رہی. کئی کیسز ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ جو شخص ہے اس کی لائف امپریزنمنٹ ٹرم کمپلیٹ ہو گئی مگر ابھی تک اپیل نہیں لگی سپریم کورٹ میں. کامران خان صاحب, یہ بھی مت بھولیے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آج بھی خیبر پختونخوا کے اوپر ہے, کتنی ملین لوگوں کا وہ ہے, اور وہاں پہ عملی طور پہ جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں. کیا وہ پبلک امپورٹنس کی بات نہیں تھی؟ تو پھر کیوں نہیں سپریم کورٹ نے وہ پٹیشن ابھی تک نہیں لی, ابھی تک اس کے اوپر بینچ نہیں. تھینک یو سو مچ منیزہ جہانگیر صاحبہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.